بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت، میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات، سادات اعظام، مشائخ اعظام، افاضل علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات ماہ مقدس محرم الحرام دے آئی دے نہایت ہی بابرکت، باعظمت اور اپنے دامن وچ انتہائی تاریخ ساز امور اور معاملات رکھن والے دن یوم عاشور 10 محرم الحرام نو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے تمام رفقائے کرام حضرات شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی پاکیزہ بارگاہاں دے وچ اپنے غلامانہ نذرانہ ہائے عقیدت پیش کرن دے حوالے دے نال منعقد ہون والی اس عظیم الشان سالانہ محفل ذکر امام علی مقام دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، آمین، اور ذکر امام علی مقام دے فیوز و برکات اللہ پاک جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے، آمین آمین۔ میری گفتگو دا موضوع ہے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور اہل بیت اطہار کا اعلان حق اور اثرات۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بالآخر ذات بابرکات بھی جس وقت جمعہ دا ٹائم داخل ہون دے وقت جامع شہادت نوش ما گئے تو یزیدی لشکر دا مقصد جڑا ہے وہ انہاں دے ذہن دے مطابق مکمل ہو چکا ہے، لہذا انہوں نے چاہیے کہ اپنے ظلم و ستم دے ہاتھ روک لمینا، لیکن نہیں، حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انہاں دی سوچ تو مکمل آگاہن اور انہاں دے طور طریقے دا کامل ادراک رکھتے ہیں، لہذا آپ تا جس وقت تو یکم محرم الحرام تو آپ میدان کربلا وچ جلوہ گر ہوئن اور آپ نے جس وقت تو پوری فضا پورا منظر ملاحظہ فرمایا تو آپ دی فوراً زبان اقدس تے جاری ہو گیا کہ صدقہ ابی، میرے پیارے ابا جان حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بالکل سچ ارشاد فرمایا، وصدق جدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور میرے جد مکرم میرے نانا جان میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ارشادات عالیہ جو حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین دے ذریعے جو محبوب علیہ السلام دے ارشادات عالیہ میرے پیارے ابا جان اور میرے اساتذہ کرام دی چو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے ذریعے پہنچن، فرمایا میں وہ سارا منظر دیکھ کے تصدیق کر رہا ہاں کہ میری انہا کریم ہستیاں نے بالکل سچ میرے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اس تو بعد فرمایا یا اخوتا ہو، اجازت ماشاءاللہ اساں سب دی نہایت ہی سعادت اور خوش قسمتی جس محبوب کریم علیہ السلام اور آپ دی آل طیب دے ذکر دے فیوز و برکات اور انوار دے حصول واسطے اساں سب حاضر ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام دی مقدس آل طیب دی جو حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات فخر السادات حضور قبلہ پیر سید محمد سعید اللہ شاہ صاحب قادری غریب نواز گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک صحت و سلامتی دے نال آپ دے سائے عالی دے وچ برکات دا سلسلہ جاری رکھے اور آل مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم دے نورانی قدمہ دے طلبیاں دی برکات اللہ پاک اس عالم دنیا، عالم قبر، عالم حشر اور عالم آخرت دے ہمیشہ اسا سب دے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ نے اسی وقت تو فرمایا یا اخوتا ہو،
حاذا مناخو ابلنا، اے میرے پیارے بھائیو اور اے میرے کارکنان، یقینی طور تے سارے اٹھ اور جانور دے بٹھاون دی اے جگہ ہو سی، اتھے انتظامات کرو۔ ہی امکنہ تو ابنیت خیامہا، اور اے جڑا بہت بڑا ٹیلا نظر آ رہے ہے، جڑا اتنا بلند و بالا ریت دا ٹبا اور ٹیلا ہے کہ اگر دو اٹھ بھی ایک دوسرے دوتے کھڑے کر چھوڑو تو وط بھی پار نظر نہیں آندا۔ فرمایا اے ساڑے جو پردہ داران دے خیمے ہن، انہاں دی بیک دا اور انہاں دے پیچھے جڑا ہے او دی حفاظت دا ذریعہ ہو سی، اور دشمن اس طرف او ساڑے اتے حملہ آور نہ ہو سکسی۔ اس تو بعد رشاد فرمایا کہ انہا زنان خانے دے خیمے دے گے سانو باقاعدہ طور تے ایک بہت بڑی خندق تیار کرنی پوسی، اور او وچ بڑی بڑی خشک لکڑیاں لے کے اس دے وچ باقاعدہ بھرنیاں پوسن، اور ایک دن او آسی کہ سانو اس دے وچ اگ روشن کرنی پوسی۔ تو حضور سیدنا امام علی مقام دے چونکہ 5 بھائی اس نورانی قافلے وچ موجود ہیں، حضور سیدنا ابو بکر بن علی رضی اللہ عنہ جنہاں نے امام علی مقام دا اج دے دن دفاع کردے ہوئے جام شہادت نوش مایا، حضرت ام البنین بنت عمر بن حزام بن خالد الکلابیہ وچوں حضور مولا مرتضیٰ دے 4 پیارے فرزندان، حضور سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، یہ 5 بھائی حضور امام علی مقام دے نال ہیں۔ چنانچہ انہاں سب ہستیاں نے اور حضور امام علی مقام دے 5 صاحبزادگان دے وچوں آخری صاحبزادے سیدنا علی بن حسین الاصغر رضی اللہ عنہ، انہاں سب دے متعلق ہے کانا صغیرن، تمام کتابہ متفقن آپ چھوٹے ہیں، 6 ماہ دی عمر مبارک چن، آپ تو علاوہ 4 بھائی بڑے ہن پہ، حضرت سیدنا علی اکبر، حضرت سیدنا علی بن حسین الاوسط، امام زین العابدین سجاد رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن حسین، سیدنا ابو بکر بن حسین، جس وقت تمام برادران پیارے جماع سال بیٹیاں نے، باقی تمام حضرت عقیل دی اولاد نے، اور کارکنان نے سنا کہ حضور امام علی مقام اس طرح فرما رہے ہیں کہ جناب انہیں سارا مستقل، تو فرمایا حضور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہن ساری حیات طیبہ دے جتنے بھی بقایا ایام ہیں وہ اس سے مقام دوتے گزر سن، اس سے مقام دوتے ہی اساں اللہ دی بارگاہ، اور قیامت والے دن بھی اس مقام تو اسا چل کے میزان تے اللہ دی بارگاہ جلوہ گر ہونے۔ اس تو بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ انتظامات کروائے، واقعتاً جڑا آپ نے دریائے فرات دے کناریاں تو اور صحراد وچوں دور و نزدیک جتھے جتھے تک 7 محرم تو پہلے پہلے رسائی ہو سکی، لکڑیاں بڑیاں بڑیاں خشک اکٹھیاں کروا کے پوائیاں، تو جس وقت 10 محرم الحرام جمعے دے دن 61 ہجری جنگ دے سلسلے دا آغاز ہویا، تو امام علی مقام نے فرمایا چونکہ میں نے شدید خطرہ لاحق ہے، اے شرارتی لوگ اور اے بدکماش لوگ سارے خیمیاں دی طرف ویسن، لہذا ادھے وچ اگ روشن کرو۔ امام محمد بن جریر طبری 310 ہجری چ وفات ہے، علامہ بلازری احمد بن یحییٰ بن جابر 279 ہجری وصال ہے، انصاب الاشراف 14 جلداں وچ کتاب ہے۔ امام محدث عبد الرحمن ابن جوزی 397 ہجری وصال ہے بغداد وچ، آپ دی المنتظم 12 جلداں وچ میرے کول موجود ہے، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر 4 جلد۔ یہ تمام دے تمام اہل علم محدثین باقاعدہ راویاں دے ذریعے سلسلہ سند پہنچا کے اس چیز سے متفق ہیں کہ امام علی مقام نے جس سے لے اس خندق دے وچ اگ روشن کروا چھوڑی تاکہ اس پاسے کوئی نہ پھلانگے، ایک مختصر راستہ رکھوائے ہویا اپنے گزرن واسطے۔ تو باقاعدہ یزیدی ایک شخص جڑا ہے وہ بڑے دور تو بلند آواز نال پکارا، یا حسین انکا قد اشعلت نارا فی الدنیا، اے حسین ابن علی اجے تو تسا دنیا وچ موجود ہو اور خدا اپنے سامنے اپنے واسطے اگنو شولا زن کر چھوڑے، اگنو روشن کر چھوڑے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا اے صاحب انی انظروں کا، میں تینوں دیکھ رہا، انکا فی النار، ساڑے وچوں کوئی اس اگ دے وچ نہیں بڑھنا، میں دیکھ رہا تو اس اگ دے وچ گرن والا ہے پیا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے کلمات دی صداقت فوراً اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما چھوڑی۔ بس امام علی مقام دی گل مکمل ہوئی اور ادا جانور بدکا گھوڑا بے قابو اور دوڑ پیا سر پٹ،
کوشش بسیار دے باوجود دے قابو نہیں آیا، حتیٰ کہ اس خندق دے کنارے دتے آ کے گھوڑے نے اس نو گرایا اور سب دی نظراں دے سامنے چند منٹاں دے جل کے کوئلے دے تبدیل ہو گیا۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چونکہ تمام اپنے جنگی امور و معاملات 7 محرم الحرام تو جس وقت انہوں نے دریا فرات دے کنارے دتے اپنے دستے متعین کر کے پانی دی باقاعدہ طور تے بندش کر چھوڑی آئی۔ آج انڈیا دے ایک فاضل علامہ سنابلی یزید دے حق دے وچ بڑی وسیع اور عریض کتاب لکھی نے، مبسوط کتاب، حضرت یزید رحمت اللہ علیہ پر اعتراض کا علمی و تحقیقی جائزہ۔ حیران ہونے کہ واقعی جنہ فتنیاں دی خبر دیتی گئی آئی وہ بالکل ہک کر کے اس دور دے وچ ساڈی نگاہاں دے سامنے آ گئے جڑے قرب قیامت دی علامات قریبہ دے فتنے ہیں پیدا۔ اس دے وچ ایسے لوگ ایسی روایات نو رد کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھا ہے یہ ایسیاں چیزاں بیان کر رہے ہیں جڑے کذاب اور دجال راویاں تو ہیں، اور جڑے سچے راوے جنہ دے کولو حلال و حرام دے احکام دی احادیث مروی ہو کے آ رہی ہیں وہ تمام اسناد کتاباں وچ موجود ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ محض امت وچ بغیر کسی بنیاد دے گل معروف نہیں، یہ حقیقت ہے کہ جس وقت اس میدان دے وچ بھی پہنچ کے جبکہ تمام راستیاں دی ناکہ بندی کر دیتی گئی اور چڑیا تک پر نہیں مار سکتی انہاں دی اجازت تو بغیر، انہاں نے 7 دنوں دے وچ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جملہ اصحاب نو ہر صورت میں جھکاون دی کوشش کیتی ہے، لیکن امام علی مقام اور آپ دے تمام ساتھی کہ انہا لا نباجے ہو، اسا اپنیاں جانا قربان کر سکتے ہیں، سب کوئی دے سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نظام دے خلاف اسا بیعت کر کے اس غلط نظام دا حصہ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے آپ نو جھکاون واسطے، کیونکہ آپ دے نال مقدس خواتین مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت و غیرت، پیاری بیٹیاں، پیاریاں بہواں، بنی ہاشم دی مقدرات عظمت اور آپ دے کارکنان دی خواتین، بہت بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پیارے کم سن بچے اور پیاری کم سن بچیاں موجود ان پہیاں، لہذا تابہ کہے حسین کب تک مقابلہ کر سی، لہذا انہوں نے یہ حربہ استعمال کیتا کہ پانی جڑی بنیادی ترین ضرورت ہے اس نو بھی انہوں نے روک دیتا، اور پانی دی بندش دی احادیث دا جو ثبوت ہے اسے کا راویاں دے ذریعے ہے، ایسے راویاں دے ذریعے جنہاں دے کل حلال و حرام دے آکام نقل ہو کے آندن، اور جڑے انکار کرن والے انہاں دے کون ان پہ؟ یزید دے جرنلز، یزید دے فوجی افسران جڑے ہر معاملے دے یزید دی حمایت کرن والے، انکار تے مبنی انہاں لوگاں دی روایات ہیں، وہ یزیدین حکومتی مشینری، وہ تا آل مصطفیٰ علیہ السلام نسبت محبوب دا کوئی احترام نہیں کر رہے، چونکہ اج کل دے فتنہ انداز یزیدی فکر و نظر نو عام کرن والے امت نو اپنے بہترین راستے حریت تو ہٹاون دی فکر پیدا کرن والے اے لوگ، چونکہ اس سے یزیدی فوج دا تسلسل ہے، اس دی روحانی اولاد اس واسطے انکار کر رہے ہیں، ورنہ علماء حق نو اس چیز دی کوئی شک نہیں کہ 7 محرم الحرام تو انہوں نے دستے متعین کر کے باقاعدہ پانی روک دیتا، جتنا پہلے پانی لے آیا جا چکا ہی وہ استعمال ہو گیا۔ بچیاں نو پیمن واسطے ضرورت ہے، وضو واسطے ضرورت ہے، ہاں جی جانوراں واسطے پانی دی ضرورت ہے، ذخیرہ شدہ پانی ختم۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہن جنگ دی طرف حالات بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت سیدنا عباس بن علی، حضور سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہ دی کریم ذات بابرکات، آپ نے اپنا نائب اور اپنا فوجی سالار مقرر فرما کے علم آپ دے سپرد فرما چھوڑا۔ پہلی مہم سپرد فرمائی کہ فلاں قبیلے دے اتنے جوان، فلاں قبیلے دے اتنے جوان، فلاں قبیلے دے اتنے جوان، فرمایا 3 دستے تشکیل دیو، 2 دستے لشکر اشقیاء نو روکن اور مصروف کریں، اور ایک دستہ جس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے، جتنی مقدار وچ ممکن ہو سکتا ہے پانی دا حصول ممکن بناؤ۔ میرے دوستو یہ گلاں کر دیں، لیکن نہ سب دے علم دے وچ کہ تمام بنیادی مآخذ اور تمام کتابیں پوری صحت دے نال ہے کہ اگر 8 محرم تک
تھوڑا بہت پانی پہنچتا رہا ہے تو جنگ دے ذریعے پہنچے زبردستی لیا گیا ہے اور ادھر حضرت غازی عباس بھی شہید ہوئے اور امام علی مقام دے غازی عباس بھی زخمی ہوئے اور آپ دے کتنے کارکنان بھی شدید زخمی ہو دے رہے ہیں. بغیر جنگ و جدال اور بغیر زخم کھامن دے پانی نہیں پہنچ سکا اور 8 دی شام تو انہوں نے مزید اتنے دستے متعین کر چھوڑے کہ انہوں نے کہا ان کچھ بھی ہو بنیے یہ جڑا جنگ دے ذریعے بھی پانی حاصل کر لیں دیں مزید پانی حاصل نہ ہو سکسی نہ تک نہ ونجن دیتا ویسی. الغرض 7 تو چکے حضور غازی عباس لمبردار شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین کر دیتا گیا. لہذا جتھے آپ نے خیمیاں دی حفاظت کرنی آئی اپنے ایک فرد دی حفاظت کرنی آئی بچے دی حفاظت کرنی آئی 2-3 میل دے فاصلے تے کتاباں تو واضح ہوندہ ہے یزید دے لشکر دا بیس کیمپ آئی اور دا لشکر جڑا کہ 9 محرم الحرام دی صبح تک 18,000 دی تعداد تک پہنچ چکا ہے. یکم محرم نو صرف 1,000 فوجی دستہ حر بن یزید الریاحی جنہاں نے مقام زبالہ تو مکہ مکرمہ تو 4 منزلہ باہر مقام زبالہ تو امام علی مقام دی جمعیت نو اپنی حفاظتی تحویل دے وچ لے آئی. اوہ لشکر لے کے آپ نو یکم محرم تک میدان کربلا چ لے کے آئی لیکن 2-3-4 یومیہ کدے کسے چھامنی دے وچوں کدے کسے کینٹ دے وچوں کدے کسے مقام اور شہر تو فوجاں دے دستے آ رہے ہیں اور بڑھدے بڑھدے 9 دی صبح تک 18,000 دا لشکر اشکیا بہم پہنچ گیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے باقاعدہ ایک آرڈر اور نوٹیفیکیشن جاری کر کے عمر بن سعد جیسے دنیا دار نو اور فوجی ماہر نو ان سارے 18,000 دا اس نے سالار اور کماندار مقرر کر چھوڑا اور میدان کربلا دی جتنی مہم ہے انہیں سپرد کر چھوڑی. حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ دی ذمہ داری آئی کہ آپ جملہ فوجی امور تے نظر رکھیں جتنا یہ 2-3 میل دا فاصلہ درمیان چاہیے آپ نے اپنے بندے متعین کیتے جڑے انہاں دی ایک حرکت نو واضح کر رہے ہیں. چنانچہ 9 نو بھی انہاں کوشش کی تھی حملہ دی لیکن سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ دی بر وقت کاروائی دے بحث معاملہ 10 دی صبح تک چلا گیا. الغرض امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. آپ چونکہ انہاں دے معاملات دا پورا ادراک رکھ دیں لہذا آپ نے اگ روشن کروائی آئی کیوں اس واسطے کہ ساڑھے خیمیاں تے حملہ آور ہو سن اور جملہ ساز و سامان لٹ سن اور اگر ساڑھی کسے خاتون یا ساڑھے کسے بچے نے مزاحمت کی تھی تو اے انہاں دوتے بھی تلواراں چلے سن اس واسطے اگ روشن کی تھی آئی. اور کتاباں دوچے کہ جس طریقے امام علی مقام نے انتظامات کیتے ہیں اور آپ دی توقع بالکل اسے دے مطابق ہویا چنانچہ اہل خیمہ دوتے حملہ آور ہو گئے. یہ طریقہ مشرکین و کفار دے خلاف بھی جائز نہیں ہوتا. سانو جنگ دے وچ پہل دی تا اسلام اجازت ہی نہیں عطا کردا. اسا مسلمان بالکل ایک علاقے فوجی لحاظ نال معاشی لحاظ نال ہر اعتبار نال مضبوط ہوں اور اگر ساڑے نال پڑوس دے وچ کوئی کمزور ترین غیر مسلم ریاست ہوئے تو قرآن پاک دے وچ ہے لا اکراہ فی الدین 3 پارے سورہ البقرہ چ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. قرآن پاک فرماندا ہے اسا دنیا دے کسے ایک غیر مسلم نو بھی جبر دے ذریعے طاقت دے ذریعے بائی فورس دھونس دھاندلی دے ذریعے اسا کو جی حق غالب ہوئے نہیں. الاسلام یالو ولا یولا علیہ. اسلام اپنی فطرت اپنی نیچر اپنی جبلت اپنے نور اپنی روشن اپنی طبیعت دے اعتبار دے نالی حق ہے اور حق نو غالب کرنے واسطے لوگ سعادت حاصل کرنے واسطے شامل ہوندے ہیں. باقی اسلام نو دھونس دھاندلیاں دے ذریعے پھیلاون یا غالب کرنے دی ضرورت نہیں. اسلام ہے جو قوت ہے کہ اہل اسلام دے نال اخلاص نال لگن اسلام ضرور غالب آ کے راندا ہے. اللہ نے منع فرما چھوڑا کسے ایک ہندو نو کسے ایک عیسائی نو کسے ایک یہودی نو کسے بدھ مت نو کسے دہریہ اور منکر خدا نو تساں زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. اپنا عمل پیش کرو اپنے رویے پیش کرو اپنا طور طریقہ اپنے اسلام معاشرے وچ عملاً لیا کے پورے اخلاص نال اس دی برکات عملاً دکھاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اسلام دے جائز نہیں کہ اساں پہلے حملہ آور ہوں. ہاں جس وقت کوئی ساڑھے تے حملہ آور ہوئے
سانو دفاع دا حکم ہے. بت محبوب فرماندن غنیم اور دشمن حملہ آور ہوئے لا تولوا الادبارا. بخاری پہلی جلد 392 کتاب الجہاد. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تمنو لتلق العدو، کدے بھی خواہش نہ کرائے کہ دشمن دے نال تہاڈا ٹاکرا ہوئے، لیکن اگر دشمن تہاڈے نال ٹکراوے تو کدے بھی میرے غلاموں اپنی پیٹھ نہ پھرائے. جڑا این میدان جنگ دے وچوں اپنی پشت پھیر کے جان بچا کے بزدلی دا مظاہرہ کر کے نکل سی، لم تنلہ شفاعتی، اس نو کدے میری شفاعت نہ پہنچ سکسی. اساں پہل نہیں کردے ہوندے جنگ دے وچ، اساں مذاکرات کردے ہیں، اساں گفتگو کردے ہیں. اسلام انسانیت نواز مذہب ہے، انسانیت دا خاتمہ نہیں چاہتا میرے دوستو. اور جس لئے سارے مفادات دے راستے رکا یا مظلومہ دوتے ظلم ہو رہے ہوئے انہاں دی حمایت واسطے جہاد فرض ہوندہ ہے. الغرض اسلام دی یہ تعلیم ہے جس لئے مشرک جہاد دی فضا بنا چھوڑن اور جہاد تو علاوہ اور جنگ تو علاوہ کوئی راستہ نہ رہے. تو بخاری شریف مسلم سب بھی کتاب الجہاد موجود ہے. محبوب فرمادن این کافراں مشرکاں بتاں دے پجاریاں نال تواڈی جنگ ہوئے، جنگ بھی انہاں مسلط کی تھی ہے، اُتے باوجود اجتنب الوجوہ، کسے سامنے والے مشرک کافر فوجی اور اس انسان دے چہرے نو ٹارگٹ نہ کرائے، چہرے نو نشانہ نہ بڑھائے، باقی اس نو گولی مارو، اس نو قتل کرو. اور جس لئے قتل کر چھوڑو تو فرمایا انہاں دیا اکھاں نہ کٹائے، انہاں دا مسلح نہ کرائے، انہاں دے کن نہ کٹائے، انہاں دیا گردنہ نہ کٹائے، انہاں دے سر نیزیاں دوتے مت اچھلائے. فرمایا انسانیت دی تذلیل ہے، مقصد ہے انہاں دا خاتمہ کر چھوڑے. انسانیت دا احترام موجود راسی. اسلامی تعلیمات اسلامی شریعت مسلح نو حرام قرار دیتا گئے، گناہ کبیرہ، اللہ اور دے محبوب دی نافرمانی. او کم جڑا این جنگ اساں کسے مشرک کو کافر نو قتل کرن تو بعد ساڑے فوجی بھائی نہیں کر سکتے کم، یزیدیاں نے او کم جس گھرانے تو انسانیت دی عظمت پیغام جاری ہو جائی اس مصطفیٰ دے بیٹے اور کارکنان دے نالوں کم کیتا ہے. پہلا ظلم انہوں نے اتنا رجب تو لے کے آج 10 محرم تک انہوں نے ہر وقت ٹینشن وچ مبتلا کر کے رکھنا. جندا یزید نے تخت حکومت سنبھالا ہے. رجب آخری تاریخاں سن 60 ہجری تو لے کے رجب دے بقایا دن، شعبان دا پورا مہینہ، رمضان دا پورا مہینہ، شوال دا پورا مہینہ، ذوالقعدہ دا پورا مہینہ، ذوالحجہ دا پورا مہینہ اور ہن محرم دے 10 دن. یہ کتنے مہینے ہو گئے جندا یزید نے چارج سنبھالا ہے. ایک دن امام علی مقام اور آپ دے گھرانے دا کوئی فرد سکون نال نہیں رہ سکا. مدینہ طیبہ چھڑوا دیتا ہے، محبوب دا حرم محترم چھڑوا دیتا ہے، امی جان دی مزار مقدس جنت البقیع، بھائی جان امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دا مزار مقدس عظیم مقصد دی خاطر چھوڑتا، خانہ کعبہ شریف چھڑوا دیتا ہے، کوفہ دی طرف گامزن کربلا وچ لے کے آئیں، پانی کھانا سب کچھ اسباب بند کر چھوڑن. ہن شہید تا کر چھوڑا نے، انہاں ہستیاں نو قتل تا کر چھوڑا نے، اجے بھی تواڈے غیظ و غضب دی اور دشمنی دی اگ نہیں بجھ رہی. مشرکاں دے نال تے کام کرنا جائز نہیں جڑا تساں امام علی مقام اور آپ دے عزیزاں دے نال کر رہے ہو. چنانچہ تمام کتاباں متفقن کہ سب تو پہلا کم انہوں نے یہ کیتا کہ امام علی مقام اور انہاں 72 شہدات اساں اس واسطے آدے ہیں کہ چونکہ ساڑے برے صغیر دے وچ اکثر فگر بیان کیتا ویندا ہے، ورنہ اگر کتاباں ہی دیکھ سو تو کچھ راویاں نے 72 شہدائے کرب و بلا امام علی مقام تو علاوہ بیان کیتے ہیں، 73ویں آپ قائد و رہنما ہستی ہیں، ورنہ کئی کتاباں دے وچ پوری صحت دے نال 118 امام علی مقام دے کارکنان، کئی کتاباں دے وچ 193 کارکنان شیعہ سنی کتاباں دی صحت سند دے نال موجود ہے. الغرض تمام ہستیاں جامع شہادت نوش میں آ گئیاں اور انہاں نے جتنیاں اس لشکر امام علی مقام دے وچ جتنی قابل ذکر اور معاشرہ انسانی دے وچ کوئی تھوڑی بہت شہرت رکھن والی شخصیات ہیں، سب دے حضور رؤوسہم سر مبارک کٹ چھوڑے، نیازیاں دوتے اچھالے اور اس تو بعد ایک خیمے دی طرف متوجہ ہو گئے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ فرمان اور عمل سچ ثابت ہو گیا بالکل. چنانچہ کتنی ساری خواتین اگے آ کے وہ بار بار پکار رہیان، یا عمر بن سعد، یا شمر،
امتنعوا جہالکم وآرابکم، اپنے انہاں جاہلاں نو، اپنے انہاں اجڑ قسم دے دیہاتیاں نو اور خونخوار طبیعت رکھن والے کھردرے مزاج والے لوگاں نو روکو، یہ ساڑے خیمے دوتے حملہ کر رہے ہیں، ساڑے بچیاں نو پریشان کر رہے ہیں، ساڑا ساز و سامان لٹ رہے ہیں۔ صحیح سند احادیث وچ موجود ہے کہ باقاعدہ جس وقت جماعت یزید کو پہنچی آئی، اس نے پوچھا تو حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ام کلثوم نام دیاں دو مقدس پیاری صاحبزادیاں، سب تو پہلی 15 پیاری صاحبزادیاں جو حضور مولا مرتضی دیاں 9 نکاح والیاں شادیاں 20 آپ دے حرم محترم دی کنیزاں ان پیاں شیعہ سنی کتاباں دے مطابق، 33 حضور مولا مرتضی دیاں اولادیں، 18 پیارے فرزند، 15 مبارک صاحبزادیاں، انہاں چو سب تو پہلی صاحبزادی اور سب تو وڈی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدتنا و سیدت ساداتنا حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا دے وچوں پہلی صاحبزادی صاحبہ ساداتنا حسنین کریمین تو بعد حضور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا دی ذات بابرکاتن جو امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دے حرم محترم دی آبادن۔ حضرت عمر دے نکاح چاونا اہل تسنن جمہور علیہ اسلام دی کتاباں چی دے حوالے بخاری تو لے کے ہر کتاب وچ لیکن تھوڑی اسناد نالن، ساڑھے اہل تشیع بھائیاں دی کتاباں وچ اہل سنت دے مقابلے دے 4 گنا زیادہ صحیح روایات احادیث اور انہاں دی کتاباں سنیاں دے مقابلے چ زیادہ حوالے موجود ہیں۔ اصول کافی دے وچ امام الائمہ محبوب علیہ السلام دی جاری برکات دے وچوں برکت عظیمہ اور محبوب علیہ السلام دے جاری علمی معجزات دے وچوں عظیم ترین معجزہ علمیہ حضور امام الائمہ حضور سیدنا و سید و ساداتنا سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ دی کریم ذات بابرکات دے اصول کافی فروع کافی صحاح اربع دے وچ کتنے صحیح سند ارشادات ہیں کہ امیر المومنین عمر اسا بنی ہاشم دے نزدیک اور خاندان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نزدیک وہ جلیل القدر ہستین کہ باقاعدہ طور تے ساڑھے دادا جان دی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور امیر المومنین فاروق اعظم دے حرم محترم دی جلوہ گر اور موجود ان پیاں۔ الغرض ایک آپ ہستین آپ وصال فرما چکیاں، دوسری حضور سیدہ ام کلثوم بنت علی الہاشمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضور مولا مرتضی دی وی کنیزاں دے وچوں ایک کنیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وچوں پیدا ہوئیں، انہاں دا نام بھی سیدہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ میدان کربلا دے وچ موجود ان پیاں، باقاعدہ یزید دے نال آپ نے گفتگو فرمائی آئی اور آپ نے فرمایا تساں اپنے گھرانے دی خواتین بھیجو، اپنی کنیزاں بھیجو جڑے آ کے ساڑے کن دیکھیں۔ حضرت امی حاجرہ دے دور تو مسلمان خواتین زیور پہن رہی ہیں، فرمایا ساڑے کن کٹے ہوئے، ساڑی بچیاں دے کن کٹے ہوئے، ساڑے چھوٹے چھوٹے بچے، اسا بنی ہاشم دا طریقہ آئی، اسا اپنے بزرگاں دی اتباع اور پیرویچ اپنے بچیاں دے وڈے وال رکھ لیے ہیں۔ لہم وفراتن کنگی کرون آدھے موڑیاں تک آندن، اساں بچے دے کند وچ بندے پا چھوڑ دیں۔ ایک ساڑا پیارا بچہ ایسا بھی آئی جس دے کند وچ چاندی دی کبالی آئی اور دے وچ لال ہائی بڑا قیمتی، وہ لال کھومن واسطے اس بچے دی گردن کٹ دیتی گئی۔ یزید چونکہ ہن سیاسی طریقہ اختیار کر چکا ہے، ورنہ پہلے تا امام علی مقام دا سرینور دیکھ کے اس نے سب تو پہلے شعر پڑھا، دہاک ابن قیس کون ہے؟ دہاک ابن قیس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نائب ہے۔ آپ جس لئے بیمار ہو ونیے نا، باوجود آپ امامت نہ کرا سکے نا، تا آپ دی جگہ تے دمشق کلے دے وچ پنجگانہ نماز دی امامت کون کران دائی؟ یا دہاک ابن قیس۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی خاص تیمارداری کون رہائی جس لئے لکوے دی تکلیف دے وچ آپ مبتلا ہو گیا وفات تو پہلے، آپ 84 سال دی عمر دے وچ دہاک ابن قیس۔ یزید تا شکار گاہ دے وچ آئی اس وقت بھی رجب سن 60 ہجری جس نے امیر معاویہ دا وصال ہویا ہے۔ یزید دی طرف کس نے پیغام بھیجا اور بلایا؟ دہاک ابن قیس۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنازے تک یزید نہ ہی پہنچ سکا، فیصلہ کیتا گیا جنازہ پڑھا چھوڑو۔ امامت کس نے کرائی آئی؟ اس سے دہاک نے۔ ہن یزید دی مجلس وچ اس وقت کون ہے؟ اگلے سال 61 ہجری
محرم شریف دے وچ واقع کربلا تو بعد دہاک انہیں موجود ان پہ، اور دہاک خود بیان کر رہے ہیں، اور دہاک تک پیچھے آپ اگر امام ابو الحسن علی بن محمد الحیتمی جڑے 807 ہجری وفات پا رہے ہیں، کتنی اساں اہل سنت دی معروف کتاب ہے مجمع الزوائد، اس دی 9ویں جلد کتاب الجہاد وچ آپ دیکھ سو، وہ فرماندے ہیں الی دہاک سند صحیح، دہاک تک ساری سند صحیح ہے بھائی۔ حافظ ابن کثیر فرماندے نے سند صحیح ہے، ساڑھے کل کوئی وجہ نہیں کہ اسا اس روایت دا انکار کروں کہ جویں امام علی مقام دا سر مبارک ایک تش ٹرید وچ رومال ہٹا کے پیش کیتا گیا، یزید بہت خوش ہو گیا، ود جڑا شخص سر لے کے آیا ہے اس نے بڑا مختصر 10-12 الفاظ وچ ایسا میدان کربلا دا نقشہ کھچا، یزید نو خوش کر چھوڑا، یزید پھیل گیا، ہاں جی، اور اس تو بعد فوری طور تے امام علی مقام دے چہرے انور دی طرف ڈٹھا، اور اس تو بعد آکھن لگا نفلے کو ہا ما احبتن، او ہستیاں جڑیاں عالم دنیا دے وچ سب تو زیادہ محبت کرن دے لائقن، اعزہ سب تو زیادہ عزت والے اور معززن پہ، نفلے کو ہا من، اج اسا انہاں دیا کھوپڑیاں پھاڑ رہے ہیں، کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ کانو اعکا و ازلما، ہنو محبوب ترین ہستیاں، سب تو معظم ہستیاں، لیکن کانو اعکا و ازلما، انہا اوصاف دے نال نال وہ ساڑے سب تو وڈے عقوق نافرمان بھی ہیں و ازلما، اور حد تو اگے گزرن والے بھی ہیں پہ، اور ظالم بھی ہیں پہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ محبوب فرمیندن تسا ہر ظلم تو محفوظ ہو بیسو، ہر گمراہی تو محفوظ ہو بیسو، جس لئے سکلین کریمین انی تارکم فیکم السکلین لن تدلو بعدی ما تمسکتم بہما، میں سکلین کریمین چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ جلوہ گر ہو رہا ہوں، اور اے سکلین کتاب اللہ اطرتی اہل و بیتی، میرے پیارے قرآن، میری اطرت طاہرہ اہل بیت اطہار نال جب تک وابستہ راسو، جتنے فتنے اور ظلم و زیادتی آونیے کدے میرے بعد قیامت تک گمراہ نہ ہو سکسو۔ اور یزیدی فکر ہے کہ کانو اعکا و ازلاما، جنہ اہل بیت اطہار دے نورانی دامن دے نال وابستہ ہو کے اساں ہر ناکامی تو محفوظ ہونے، ظالمین دے ظلم تو بچ دیں، وہ خود ظالمین دے ظلم دا شکار ہوئیں، لیکن سانو ایسا اسوہ عطا کر گئے کہ اگر ایسا حسینیت نو زندہ رکھوں کوئی ظالم سارے سامنے ظلم دوتے نہیں استقامت اختیار کر سکتا، ایسا ہر ظلم دے، ہر ظالم دے ظلم تو اپنے آپ نو، اپنی نسلہ نو، اپنے قوم نو، ملک نو بچا سکتے۔ الغرض وہ یزید ہے کہ جنہ دے دامن کرم نال وابستہ ہو کے ہر گمراہی تو انسانیت بچتی ہے، انہوں نے آخر کہ کانو اعکا و ازلما، ازلم ظلم تو سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل کل دا کلمہ ہے، ازلم آدن سب تو وڈا ظالم، قرآن پاک کے ترکیب کتنے مقامات تے، من ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، من ازلم اس تو وڈا ظالم کون ہے؟ من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، قرآن فرماتا ہے اس تو وڈا ظالم کون ہے جڑا مسجد وچ آ کے دھونس اور دھاندلی کھڑی کرے، اللہ پاک دا نام لمن تو اور ذکر کرن تو مسجد وچ روکے، من ازلم اس تو وڈا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تا ازلم و مین صرف ظالم نہیں، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب تو وڈا ظالم۔ یزیدی فکر ہے کہ جس طریقے کچھ لوگاں دا وطیرہ اور طریقہ ہوندہ ہے کہ لمحہ موجود میں جو خرابی وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، بے عین ہی اس خرابی کا الزام اپنے مخالفین کے سر مڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کئی لوگاں دا وطیرہ ہے، کئی لوگاں دا طرز زندگی ہے، اصول حیات ہے۔ یزید ایسے لوگاں دا رہبر بنیادی ہے، یہ یزیدی فکر ہے کہ جیڑا ظلم زیادتی ایسا خود کر رہے ہوں، بیانیاں ایسا مرتب کر چھوڑوں، لوگاں دوچ معروف اس طرح کر چھوڑوں کہ لمحے موجود جڑی خرابی میں خود کردہ بیٹھا، میں خود نماز کوئی نہیں پیا پڑھدا، توانو آدھا بیٹھا نماز نہ چھوڑی کرو، تسا نماز چھوڑ دیں دیو، یار بڑے سست ہو گئے ہو محبوب دے امتی، تسا لئیے والے انو، کروڑ لالی سن والے انو، بکھر والے انو ہو کے آگے نماز ہی نہیں میں پڑھ دے،
پردہ خود نہیں بیٹھا. اپنے پڑوسی دے 5 مرلیاں دے ناجائز قوت دی وجہ تو چکے میرے ایس ایچ او صاحب بھی دوست دن پہ ایک جج صاحب بھی میرے علاقے دے متعین ہو گئے, ذرا انہاں نال بھی میری واہ واہ ہے. ہاں جی 5 مرلیاں تے قبضہ کر لے, لیکن دوسرے نو آدھا بیٹھا یار معاشرہ بڑا ظالم ہو گیا, غریباں اور مسکیناں بے بس لوگاں دے 5 مرلے دے پلاٹ تے بڑی کثرت نال اج کل شہر وچ قبضے ہو رہے ہیں, قبضہ خود کیتی بیٹھا. تو دور حاضر دے وچ جیڑا جرم خود کر رہے ہوں بے این ہی اسے جرم دا الزام دوسرے دے عائد کر رہے ہوں. اس فکر نو اس امت دے وچ محنت لگدا ہے کہ سب تو پہلے ظاہر کرنے والی شخصیت ہے تو یزید شخص ہے پیا. وہ انہاں ہستیاں نو جڑی سب تو زیادہ عادل, سب تو زیادہ انصف, سب تو زیادہ انصاف پسند, سب تو زیادہ عدل گستر ہستیاں ہن پیاں, انہاں دے بارے چو بدبخت علل اعلان شعر پڑھ کے, اور یہ صحیح سند ہے, وہ آخر ہے کہ کانو اقا و ازلما, اسا انہاں دیاں کھوپڑیاں کیوں نہ پھاڑوں, کیونکہ سب تو وڈے نافرمان ہو گئے اور سب تو وڈے ظالم بن گئے سارے سامنے. اسا ظلم نو مٹا رہے ہیں, یہ امریکی فکر, اسرائیلی فکر, انڈین فکر, اسا ظلم دا خاتمہ کر رہے ہیں. اسا لوگاں دے بنیادی حقوق, ہاں اہل کشمیر دے حقوق کوئی نہیں, افغانستان دی چھوٹی چھوٹی بچیاں دے حقوق کوئی نہیں, اسے تو کارپٹ بمبارمنٹ کرو, کوئی تو انو عورتاں دا تقدس نہیں نظر آندا, عافیہ صدیقی نو تسا جکڑ کے رکھو, کوئی تو انو انسانی حقوق اور خواتین دے حقوق نظر نہیں آندے, لیکن پاکستان دا راستہ روکنا ہوئے, اسلامی ملکاں دا عورتاں دے حقوق کوئی نہیں, فلاں چیز کوئی نہیں. تو لمحے موجود جڑا ظلم خود کر رہے ہیں او دا الزام دوسرے دے لا رہے ہیں. یہ بھی ایک لوگاں دی شیاطینی ذہن رکھن والیاں دی, یزیدی فکر رکھن والیاں دی سوچ اور فکر ہے. آکھن لگا کانو اقا و ازلما, حالانکہ سب تو وڈا اللہ اور دے محبوب دا نافرمان اور سب تو وڈا ظالم ہے تو اے یزید ہے پیا. زبان مصطفیٰ علیہ السلام تے سب تو وڈا ظالم ہے. محبوب نے جس لئے 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری مکہ مکرمہ فتح فرمایا, تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ جڑے مشرف اسلام ہو گئے اگلے دن, وہ سادن کعبہ ہن, انہاں دا خاندان ہی حضرت قصی دے دور تو سادن کعبہ, خانہ کعبہ شریف دی چابی کنجی بردار ہیں, دروازہ انہاں کھولنا ہے, بند انہاں کرنا ہے. لہذا خانہ کعبہ شریف دے امور و معاملات متولی کعبہ جو اولاد قصی دے وچ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد امجاد وچ محبوب دے اکابرین متولی آ رہے ہیں, حکمران مکہ آ رہے ہیں, لیکن کنجی بردار ایک خاندان ہے پیا, وہ چلے آ رہے آل عثمان بن ابی طلحہ. اس نے آ کے چابیاں بڑے اعزاز و اکرام دے نال محبوب علیہ السلام دے سپرد کر چھوڑیاں. حضور آپ فاتح ہو, آپ غالب آ گئے ہو, تساں اللہ اکبر دی فضا حضرت بلال دے ذریعے خانہ کعبہ شریف دی چھت تے بلند کروا چھوڑیے, تہاڈا دین غالب آ گیا, میں اپنی خدمات تو سبکدوش ہو رہا ہوں, آپ چابیاں سنبھالو. محبوب علیہ السلام نے چابیاں وصول فرما کے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے سپرد فرما چھوڑیاں. پیارے علی پاک تا امر ثانی چابیاں اپنے کول رکھو, تسیں دروازہ بند کر سو کھول سو. جس لئے محبوب علیہ السلام مکہ مکرمہ دے انتظام 15 دن آپ نے قیام فرمایا, 20 رمضان فتح ہویا, 5 شوال المکرم تک آپ مکہ مکرمہ, اس تو بعد آپ بنو حوازن حنین دی طرف 12,000 دے لشکر دے نال تشریف لے گئے, 15 دن قیام فرمایا. بنو امیہ دوچو اتاب بن اسید الاموی 20 سال دے جوان بڑے منتظم, انہوں نے آپ نے گورنر مکہ مقرر فرمایا. اللہ پاک دا فرمان آ گیا انتظامات دی درستی تو بعد, یوسیکم اللہ, اللہ پاک تاکیدی حکم ارشاد فرما رہے انتو ادو الامانات الی اہلہا. میرے محبوب تساں بھی تواڈے تمام اہل بیت اطہار, تواڈے تمام صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اتباع تبع تابعین, قیامت تک آمن والا جڑا تواڈا امتی ہو سی, ہر بندے دوتے انفرادی طور تے فرض ہو سی, پورے معاشرے دوتے اجتماعی طور تے فرض ہو سی, انتو ادو الامانات الی اہلہا. امانت جڑن بھی سپرد کرنی ہے تا آل دے سپرد کرنی ہے, نہ اہل دے سپرد نہیں کرنی. قرآن دا فرمان آ گیا. آج ایسا جی میں نماز نہ پڑھوں تا گناہ گار ہیں, روزہ نہ رکھوں رمضان دا گناہ گار ہیں, شرائط موجود ہو میں زکاة نہ ادا کروں گناہ گار ہیں, فصل پک کے اتر آوے 20واں یا 10واں حصہ عشر نہ دوں گناہ گار ہیں, ابا جان دا دل دکھاؤں گناہ گار ہیں, امی جان نو اذیت پہنچاؤں گناہ گار ہیں, ہمشیرہ نو وراثت نہ دوں, بیٹی دی وراثت نہ کڈوں,
یہ جس طریقے انہاں معاملات نافرمانی ہوئے گناہ کبیرہ گناہ گار نا حق کے ساڑا رویہ ایٹیٹیوڈ طور طریقہ بالکل جیڑی امانت انفرادی ہے کسے دی یا اجتماعی امانت ہے، اگر امانت اس دے اہل شخص تک نہیں بلکہ صرف برادری ازم دے تحت روپیہ پیسہ دیکھ کے دھونس دھاندلی دیکھ کے بدمعاشی دیکھ کے اگر انہاں چیزاں دی وجہ تو اجتماعی اور انفرادی امانتہ سپرد کرسوں تو جس طریقے نماز روزے دے ترک دے نال گناہ کبیرہ ہے، امانت نو اگر نا اہل دے سپرد کرسوں تو وقت بھی اساں چکے حق دار تک حق نہیں پہنچا رہے، ظلم گناہ کبیرہ دا شکار اساں صحیح مسلمان اور مومن نہیں ہیں میرے دوستو۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تے حکم آ گیا ان تودو الامانات الی اہلہا، امانات انہاں دے اہل دے سپرد کرو۔ ہن جس لئے بھی ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام تے قرآن پاک اتردہ آئی تو چونکہ قرآن پاک سورہ القیامت دوچ اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام لا تحرک بہی لسانک، جس لئے جبریل علیہ السلام قرآن پاک نازل کرن تو جبریل علیہ السلام دے نال نال تسا قرآن پاک دے الفاظ نہ پڑھے کرو۔ جبریل علیہ السلام پڑھے نا محبوب نو اللہ پاک دی بارگاہ کلام الہی دی طرف جذب اتنا ہو ویندائی کہ جبریل علیہ السلام آیات ہن نازل کر رہے ہیں، محبوب نال نال پڑھنا شروع فرما دے وینا۔ اچھا بھائی، حضرت مفکر اسلام مصور پاکستان دانائے راز حکیم الامت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک نے دور اواخر حضرت اقبال جیسے مفکر دی صورت جو انعام امت مسلمہ تے بالعموم اور بر صغیر دے مسلمانہ تے بالخصوص فرمایا ہے، یہ نعمت انسانیت دوچ بے مثال نعمت اس دور دی نعمت۔ حضرت مفکر اسلام مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا ایک شعر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اگو کے آئے بھلا ہاں، چونکہ مجمع اہل سنت و جماعت دے، اہل سنت و جماعت بہوں ادب آلے ہوں دن، تساں استاداں دا ادب کر دیو، سادات کرام مشائخ بزرگاں دا ادب کر دیو، اس وقت تساں بڑا ہولے ہولے پڑھائے ادب دے تقاضے مد نظر رکھ کے، اگر باقی مجمع ہو گیا تو ماشاءاللہ آواز بہت بلند جا رہی ہو گیا، اللہ تو ان سلامت رکھے۔ گزارش یہ ہے کہ ان دیکھو نا کئی سارے بزرگاں دیاں نوجواناں دیاں پیارے بیٹیاں دیاں انہوں نے اگلا مصرع خود مکمل کر چھوڑے، پڑھ چھوڑے کہ میں پڑھا ہائی پہلا مصرع کلام اقبال شعر اقبال دوچوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اگو تسا مکمل کر چھوڑے مصرع ثانی پڑھ کے ہاں جی کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تسا کیوں دوسرا مصرع پڑھے میرے آکھن دوتے؟ اس واسطے کہ پہلے تو تواڈے علم دے وچ آئی تسا جان دے آوے، اس تو مطلع اور آگاہ آوے، تواڈے علم دے وچ آئی، تسا سکول وچ اساتذہ دے فیضان نال کلام اقبال کچھ نہ کچھ پڑھو ہے، کچھ نہ کچھ حفظ اور یاد کی تو ہے، اس واسطے سنایا ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام یوں آویں نہ آنا اور جویں قرآن پاک کلام الہی دی محبوب نو اتنا انجذاب ہو گیا کہ محبوب علیہ السلام دی توجہ ہر امر اور پوری خلق اور اپنے آپ تو ہٹ بنیا اور جبریل علیہ السلام دے نال نال محبوب پڑھنا شروع فرما دے میں نا تو میرے نال کلام اقبال تاں پڑھ سو کہ جویں مینوں یاد ہے تو انہوں بھی یاد ہو سی تا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن پاک لوح محفوظ دے جلوہ گرے اتھو جبریل علیہ السلام دے انوار جی مینوں تسا میسج بھیجو میرے واٹس ایپ دے اتے میں اگو 5 نو میسج کر چھوڑا تو آڈے فون چو میسج مٹ ویسی جس لئے میرے آل تسا کر سو سینڈ کر سو تو آڈے آل ختم ہو ویسی انہیں راسی پیا میں 5 بندیاں نو گے سینڈ کرے ساں میرے موبائل فون چو ختم ہو ویسی نہیں انہیں موجود راسی بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان دی پیدائش تو 50,000 سال پہلے نور دے وچوں لوح تختی حدیث سے پیدا فرمائی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید نو لوح دے ثبت کر چھوڑا، لیلۃ القدر وچ لوح محفوظ وچ انہیں موجود ہے
اس دے انوار لے کے جی میں تواڈا میسج اگے سینڈ ہوویں دے اس دے باوجود تواڈے موبائل وچ انہیں موجود رہندے اور پڑھ سکتے ہو کٹ سکتے ہو جس لے چاہو اتھے انہیں موجود رہا ادھے نقش دے انوار بیت العزت جڑا خانہ کعبہ شریف دے این اتے ستویں آسمان دنیا تے اور ستویں آسمان تے موجود بیت المعمور دے بالمقابل آسمان دنیا تے بیت العزت اتھے آ کے انہاں جلوہ گر اتھے بھی موجود لیلۃ القدر چ آسمان دنیا اور اس تو بعد 22 سال کچھ مہینے محبوب تے نجمن ضرورت دے مطابق نازل ہوندا رہا محبوب دے دل دے بھی آ ویندا آئی اودے باوجود اودے نقوش بیت العزت پہلے آسمان دنیا تے بھی راندے ہیں انہیں اج بھی لوح محفوظ چ قرآن جگمگا رہے ہیں موجود اور جلوہ گر ہے اگر کسی دی نظر لوح محفوظ تے پہنچ دیئے ہاں جی تو اج بھی دیکھ سکتا ہے کہ جی میں الحمد لے کے والناس تک اتھے قرآن ہے ایک نقطے دے فرق تو بغیر لوح محفوظ اج بھی انہیں قرآن موجود ہے پیا بیت العزت آسمان دنیا تے بھی انہیں جلوہ گر اور موجود ہے پیا بس محبوب دی نگاہ لوح محفوظ تے بھی ہے بیت العزت تے بھی ہے بس محبوب کریم علیہ السلام کنتو نبیًا و آدم بین الروح والجسد اجی اللہ نے آدم علیہ السلام دی روح مقدسہ جسم مبارک دا آغاز بھی نہیں فرمایا امام بخاری دی صحیح سند حدیث ہے التاریخ الکبیر امام ترمذی صحیح سند نال روایت کر رہے ہیں 5 صحابہ کرام تو مروی حدیث صحیح ہے محبوب علیہ السلام کو پوچھا گیا حضور متا وجبت النبوت قالا محبوب علیہ السلام نے فرمایا کنتو نبیًا و آدم بین الروح والجسد فرمایا اگر جن یا سوال کرے نا اسا جنہ دے آغاز تو جواب دوں گا فرشتے سوال کرے نا ملائکہ دے نقطہ آغاز تو جواب دوں گا سوال تسا انسانہ کیتا ہے عالم دنیا عالم ناسوت تسا انسانہ دی بنیاد آدم علیہ السلام دی ذات ہے کنتو نبیًا و آدم بین الروح والجسد اجے تو تسا انسانہ دا بشران دا آغاز ہی نہیں ہویا اللہ نے میری حقیقت مقدسہ نو پہلے پیدا فرما کے عملی طور تے نبوت میں نو عطا فرمائی ہوئی آئی تو میرے دوستو محبوب کریم علیہ السلام دے مقامات ایسن اللہ پاک دی بارگاہ چاہ مقام نیابت کبرا خلافت عظمات جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آن دیان محبوب کریم علیہ السلام نال پڑھنا شروع فرما رہے دیان اللہ پاک نے فرمان نازل فرمایا میرے حبیب جس لئے جبریل علیہ السلام قرآن پاک پیش کریں تو سب مجسمہ وقار بن کے خاموش آپ دے سامنے جلوہ گر رہا کرو محبوب انا علینا جمعہ و قرآن تو اڑے سینہ اقدس وی جمع کر چھوڑنا یہ بھی ساڑھے ذمہ کرم تے و قرآن پڑھا چھوڑنا جمع کر چھوڑنا انا علینا ساڑھے ذمہ کرم تے اگو فرمایا ثم انا علینا بیانہ وقت اس قرآن دا معنی مطلب تفسیر مفہوم ثم انا علینا بیانہ وقت ہر لفظ دا بیان کر دیونا بھی انا علینا اے ساڑھے ذمہ کرم دیتے ہیں اس واسطے ساڑھے اہل تشیع بھائیاں دے بالمقابل اساں اہل سنت و جماعت او حادث مندن اساں الفاظ قرآن قدیم مندے اساں دے کہ قرآن دا لفظ بھی نازل ہوئے اور معنی بھی سما انا علینا بیانہ اس دا معنی حقیقی بھی دل مصطفیٰ تے رب کریم دی طرف نازل ہوئے ہاں جی لہذا مت قرآن دے اپنے اپنے معنی بیان کرو وہاں نے فرمایا من فسر القرآن برائیہ فَإِنْ أَصَابَ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اپنی رائے نال کدے کلام الہی دی تفسیر نہ کرائے پہلے باشرائط عالم بن ونجائے صحیح مفسر بن ونجائے وہ ترجمہ اور تفسیر کرائے تسا عام بندے دی ترجمانی نہیں کر رہے تسا کلام الہی دی ترجمانی کر رہے ہو کہ اللہ نے انہیں فرمایا اللہ دی مراد نو تسا متعین کرنا ہے یہ بڑی جرت دا کام ہے یہ تواڈے ہاتھ وچ نہیں دتا گیا قرآن پاک فرمائندہ ہے 14ویں پارے سورہ نحل آیت نمبر 44 وچ میرے پیارے محبوب علیہ السلام ذکر اے پیغام اے نصیحت اے قرآن اساں تواڈے تے اس واسطے نازل فرمایا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم جو محبوب تے نازل ہوندا ہے تاکہ وہ کھول کھول کے بیان کرو اللہ قرآن دے ہر لفظ دے بیان دا علم عطا کردا ہے محبوب دی پہلا ذمہ داری ہے قرآن دے ہر لفظ دے معنی نو بیان کرنا آج کل تا بھائی ساڑھا طریقہ ہے اساں کورس انجینئرنگ دا کرینے ہیں لیکن منصب اساں مفسر قرآن دا سنبھالا ہوئے ہے مؤرخ اسلام دا سنبھالا ہوئے ہے منصب محدث دا سنبھالا ہوئے ہے لیکن جناب کیڑے استاداں کول پڑھے نہیں مولانا اسحاق مدنی بھٹی صاحب فیصل آباد علیہ مرحوم و متوفا انہاں دیاں تقریراں سن کے جاوید غامدی صاحب دیاں تقریراں سن کے ہاں جی
اساں جناب فلاں دیاں تقریراں سن کے، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب دی کتاباں پڑھ کے اساں قرآن دی تفسیر بیان کر رہے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، یہ طریقہ نہیں۔ قرآن دے 21 علوم ذرا 12-13 سال چٹائیاں دوتے بیٹھ کے گھٹنے رگڑ کے ذرا استاداں دیاں جھنکاں سہ کے کرو، انشاءاللہ تعالی جس لئے انہاں علوم نال کوئی شد بدھ ہو سی، فہم قرآن دے دروازے کھل دے چلے ویسے۔ میں اتنی ساری ڈیٹیل دے وچ کیوں چلا گیا اور تفصیلیں کیوں چلا گیا، ایک گل تو اڈگے واضح کراں کہ ساڑھے محبوب علیہ السلام دا منصب رسالت ہے۔ آپ معلم الکتاب ہیں، کتاب اللہ دے پہلے معلم آپ ہیں علیہ السلام، لہذا جویں آپ دوتے الفاظ نازل ہوندے ہیں مانا بھی نال ہی نازل ہوندا ہی، تو جویں ہی اللہ پاک دا فرمان نازل ہویا انتو ادو الامانات الی اہلہا، قیامت تک محبوب دے غلام پابندن امانت ہمیشہ اہل دے سپرد کرائے۔ اگر یار تساں ایک گورنمنٹ ہائی سکول دے ہیڈ ماسٹر بن گئے ہو تو توانو اسلام اجازت آئین اور قانون نہیں دیندہ کہ ان جتنے بے روزگار توڑے گھرانے چ ودن تسا ضروری اس سکول کسے نو کسے پوسٹ دوتے کسے نو کسے دوتے نہیں، انہاں عہدیاں واسطے کچھ شرائط ہیں جڑے غریباں دے بچے محنت کر کر کے بھکھے پیاسے راتاں نو جاگ کے پڑھ کے قابلیت پیدا کر چکن، تو ادو الامانات الی اہلہا، کوئی اور نہ دیکھے، وزیر اعلیٰ صاحب نہ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نہ دیکھیں، ساڑھے صوبائی چیف سیکرٹری صاحب نو پتہ نہ چلے، وفاقی سیکرٹری صاحب نو، وزیر تعلیم اور انہاں دے سیکرٹریاں نو، لیکن ساڑھا رب کریم ہر وقت دیکھ رہے، ملاحظہ فرما رہے ہیں انتو ادو الامانات الی اہلہا۔ محبوب علیہ السلام تے چونکہ لفظ بھی نازل ہوندے، محبوب علیہ السلام تے مانا بھی نال، ہونی دا کیا مطلب ہے امانتہ ہون کون ہے جس نو امانت ریونی ہے؟ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آل طلحہ نو بلاؤ، چنانچہ عثمان بن ابی طلحہ آ گئے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان بن ابی طلحہ، اللہ پاک دا فرمان میرے ہوتے نازل ہو گئے، میں کل اپنے سب تو پیاری ہستی مولا مرتضیٰ نو چابیاں دیتیاں، رب کریم دا انتظامات درست کرن تو حکم آگئے انتو ادو الامانات الی اہلہا، لو اے اپنی امانت واپس تسائیں دے اہلو، میرے رب تعالیٰ دا فرمان آگئے۔ اور نال کیا فرمایا؟ امام بخاری علیہ رحمت، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل صحیح و سند فرمانے گرامی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا آل عثمان ابن ابی طلحہ تا خذھا خالدن تالدن لا یاخذھا منکم الا ظالم، فرمایا انہا چابیاں نو آئی تو بعد یہ چابیاں میں اللہ دے محبوب علیہ السلام دے دست مقدس نورانی ہاتھ مبارک چوں ہمیشہ واسطے خالدن تالدن ہمیشہ واسطے حاصل کرو اور لے لو قبضے دے وچ، لا یاخذھا منکم الا ظالم، یہ چابیاں تواڈے ہاتھ چوں او لے سی جڑا میری امت دا ظالم شخص ہو سی۔ چابیاں دور صدیقی جناب عثمان بن ابی طلحہ دے سپرد، دور فاروقی، دور عثمانی، دور مرتدوی، دور سبت الرسول، نوجوانان جنت دے سردار، 6 ماہ دور امام علی مقام، جڑا ہی بنی حضرت عثمان بن ابی طلحہ نو ملے، آپ دے بیٹے آ گئے، انہاں دا وصال ہو گیا، عبداللہ آ گیا، آپ دے بیٹے عبداللہ بن عثمان آل طلحہ دی چوں، اس تو بعد یزید دا دور آ گیا، حضرت معاویہ تو بعد اس نے 4 سال کچھ دن حکومت کی تھی اور مر گیا، اس تو بعد 14 ربیع الاول شریف سن 64 ہجری مر کھپ گیا ہے۔ ہاں جی، جس یزید نے اپنی حکومت دے قیام اور استحکام واسطے ایک شخصی ڈکٹیٹر دی حکومت دقیانوسی نظام مسلط کرنے دی کوشش کی تھی، صرف طاقت دا نظام آئی اور شورائی نظام ریپلیس ڈی ریل اور ختم کر چھوڑا محبوب دا دیتا نظام، جس شخص واسطے آل رسول علیہ السلام نو ختم کرنے دی کوشش کی تھی گئی، خانہ کعبہ شریف تے پتھر برسائے گئے، 3 دن حرمت مدینہ پامال کی تھی گئی، واقع حرد وچ وہ شخص کتنا عرصہ زندہ رہا؟ صرف 29 سال تو لے کے 33 سال تک، این 33 سال دی عمر عالم شباب کڑیل جوانی دے وچ 33 سال دی عمر 14 ربیع الاول سن 64 ہجری دے وچ شخص دنیا تو رخصت کر دیتا گیا۔ ہاں جی، چابیاں اس نے آ کے کھوئیاں، جتھے اور اتنے بڑے بڑے اس نے غلط کام کیتے، اس نے اپنا نمائندہ بھیجا، اساں بنو امیہ ہیں، مکہ مکرمہ دا سب تو بڑا خاندان اور قبیلہ ہیں، مرکز میں ساری حکومت ہے، مکہ مکرمہ سعید بن ابی العاص الاشتق اموی کرشی گورنر ہے، مدینہ طیبہ میرا سکا پتریر، کیونکہ خاندانی معاملہ بن گیا،
حضرت ابو بکر نے چند دن کا 2.5 سال خلافت فرمائی ہے پورے جزیرہ نما عرب دتے. میں دساؤ 2.5 سالہ دور اگر کسے بڑے تو بڑے عہدے تو لے کے چھوٹے تو چھوٹے عہدے تک تو انہوں سیدنا صدیق اکبر تک کوئی رشتہ دار کسے عہدے دوتے نظر نہ آسی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال خلافت فرمائی. 22.5 لاکھ مربع میل تے پرچم اسلام 2 سپر پاورز جڑیاں صدیاں تو آ رہی ہیں, رومن امپائر, پرشین امپائر ختم ہو گیا. مسلمان دنیا کتنی صدیاں واسطے فوجی پاور, معاشی پاور, تہذیبی و تمدنی پاور, اخلاقی پاور مسلمانہ دے کول آ گئی. سپر میسی آل دا ورلڈ مسلمانہ دے زیر کنٹرول. لیکن اس شخصیت نے 10 سال خلافت فرما کے کسے چھوٹے تو چھوٹے عہدے تو لے کے وڈے تو وڈے عہدے تک 22.5 لاکھ مربع میل دے وچ تو انہوں حضرت عمر دا کوئی رشتہ دار کسے عہدے دوتے نظر نہ آسی. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. آؤ لے اور اگر کسے کل حق بھی بندہ کسے دے علم دے وچ موجود ہے. ڈاکٹر برنارڈ شاہ آپ دا انسائکلوپیڈیا آف برنارڈ شاہ بڑا معروف ہے پیا. وہ فرماندن کہ میں بڑا تتبع کیتا ہے, بڑا میں ڈھونڈا ہے, کسے کتاب دے وچوں کوئی کمزور من گھڑت کوئی حضرت ابو بکر و عمر دے معاملات تے تنقید کرن والا ہی لے کے آوے کہ حضرت ابو بکر دے دورے فلاں قبیلہ بنو تیم دا شخص فلاں عہدے دوتے آئی یا فلاں ذمہ داری دے سپرد آئی, یا بنو ادی قریش حضرت عمر دا قبیلہ ہے, کوئی ادوی کرشی شخص دور فاروقی دے وہ آگدہ ہے کہ میں اس چیز دوتے رنجیدہ نہیں, میں خوش ہاں کہ انہا ہستیاں نے اتنی اعلیٰ مثال جس دور جاہلیت چو انسانیت نو لے کے دور نور, دور علم اور روشنی چ لے کے آیا محبوب دے تربیت یافتہ لوگ واقعی یہ حق رکھ دیں کہ قیامت تک انہاں دا ذکر زندہ رہے. اور میں برنارڈ شاہ انہاں دی شان دے وچ رتب الرسال رواں. مینوں ابو بکر و عمر دے دور وچ ایک بندہ بھی کسے ذمہ داری اور عہدے تے نظر نہیں آ سکا. میرے دوستو, جس وقت 14 اگست 1947 ساڈا پیارا وطن پاکستان تاریخ آزادی ہے ساڑی, اگلا دن 15 اگست انڈیا یوم آزادی منائے ہے. دا ہندو اے اس دور دا انگریزی دور قیام پاکستان تو بعد پارٹیشن آف بر صغیر تو بعد اے ہندوستان اور بر صغیر دا موقر ترین اخبار ہے. دا ہندو دے تراشے اج بھی موجود ہیں پہ بین الاقوامی میڈیا, پریس میڈیا دوتے اج بھی آن دا ریکارڈ چیز موجود ہے کہ جناب موہن داس گاندھی صاحب جس نے مسٹر گاندھی آکھ دیان, اس نے جڑا پہلا اپنی عبوری کیبنٹ اور کابینہ تشکیل دے کے ادھر اجلاس منعقد کیتا آئی اور صدارت کیتی آئی. اس نے آکھائی کہ ساڑا جتنا بھی انتظامی مشینری ہو سی پوری دنیا سب تو زیادہ سادہ ہو سی. آج بھی دے دیو ساڑے وزیرہ مشیرہ دیاں کاراں بھی دے گنو اور سیکریٹریاں دیاں, اور انڈیا دے وزیر اور وزیر اعظم اور انہاں دی بھی سرکاری کاراں دیکھ لو کس قسم دیاں پئیاں. اس نے کہا سادگی تے بنیاد ہو سی. وقت اسا کہا میں مسٹر چانکیا نو منن والا, میں فلاں ہستی نو منن والا فلاں, ساری ہندو برادری دے مذہبی رہنماواں پیشواواں دا اس نے تذکرہ کیتا اور آکھن لگا میں انہاں سب دا احترام کردا کیونکہ میرے مذہبی معاملات انہاں نال اور باطنی اور روحانی معاملات وابستن. لیکن میں بڑے افسوس نال آکھدا کہ میں جڑی سادگی دا درس دیونا چاہنا وہ مینوں انہاں ہندو مذہبی رہنماواں دی زندگی دے وچ نہیں ملدیاں وہ چیزاں. اگر مینوں پوری تاریخ انسانی حکمران ہو کے سب تو زیادہ سادگی دا درس ملدا ہے تو مسلمانہ دے پہلے امیر المومنین حضرت ابو بکر دی ذات ہے, دوسرے امیر المومنین فاروق اعظم دی ذات دے وچ. فرمایا میں مجبور ہاں, ایک گاندھی صاحب آکھ رہے ہیں, کتنے بڑے بڑے اخبار انہاں دے اس بیان نو روایت کر رہے ہیں اور اگے جناب اس نو پھیلا رہے ہیں, شائع کر رہے ہیں, نشر کر رہے ہیں, حوالے موجود ہیں. نہ فرمایا اگر حکومت وچ ہو کے سب تو زیادہ سادگی اور قوم نو اپنے مفادات تے ترجیح تو اس وچ پہلی مثال حضرت ابو بکر صدیق دی ہے اور دوسری مثال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی ذات ببرکات دی ہے. الغرض یزید وہ پہلا شخص ہے جس نے آکھا سب تو بڑا قبیلہ تھا مکہ مکرمہ دا قدیمی اساں ہے. مکہ مکرمہ وچ میرا عزیز گورنر ہے, مدینہ طیبہ میرا سگا فرسٹ کزن چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان, حضرت ابو سفیان دے وڈے بیٹے یزید بن ابی سفیان ہیں, وت معاویہ بن ابی سفیان ہیں, وت عتبہ بن ابی سفیان ہیں, وت محمد بن ابی سفیان ہیں.
حضرت معاویہ بن ابی سفیان دا بیٹا یزید مرکزی ہو گیا، عتبہ بن ابی سفیان دا بیٹا ولید وہ مدینہ طیبہ دا گورنر ہے پیا۔ چنانچہ اس نے آکھا جس نے ہر طرف ہاں جی ساڑی ہی حکومت ہے تو خانہ کعبہ شریف دی خدمت ادھے دروازے نو کھولنا بند کرنا چابی رکھنا اور کنجی برداری بیت اللہ، اتنا بڑا شرف حکومت ساڑے کول ہوئے۔ اور جناب عثمان بن نبی طلحہ دی آل، چنانچہ اس نے باقاعدہ اپنے نمائندے بھیجے گورنر دے کولوں، اور اہل مدینہ روک دے رہے ایک کم نہ کرو، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عطا ہے۔ محبوب نو اللہ دا حکم ہویا یہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، محبوب دا فرمان اساں اپنے کناں نال سنے اس موقع دتے، لا یاخذھا منکم الا ظالم، جڑا تواڈے کولے چابیاں لے سی او ظالم ہو سی۔ میرے دوستو تمام مسلمان مؤرخین، سیرت نگار، محدثین، علماء علم کلام متفقن پہ کہ او چابیاں سب تو پہلے ظلمن طاقت دے ہتھ تے چھینیاں آل عثمان بن ابی طلحہ تو اس سے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان نے زبان مصطفیٰ تے ظالم قرار پایا ہے تو شخص یزید ہے پیا۔ لیکن جس لئے اس ہستی دا سر انور پہنچے تو آخر نفقلے کو حامت اسا انہاں دی کھوپڑیاں نو پھاڑ رہے ہیں، ہاں جی ہن محبت دے قابل، عزتاً سب تو زیادہ معزز، لیکن کانو اقا و ازلاما، یہ سب تو بڑے نافرمان بھی بن گئے، سب تو بڑے ظالم بھی، چونکہ خود سراپے ظلم آئی، زبان مصطفیٰ تے ظالم قرار پا چکا ہے، اس وقت اس کریم ہستی نو اس ظالم قرار دے رہے ہیں۔ الغرض اس تو بعد جڑا ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ دے تمام قابل ذکر جنہ دی کوئی معاشرے شہرت آئی پئی، انہوں نے سر مبارک کٹے، اس تو بعد حملہ آور ہو گئے مبارک خیمے اندتے، جو چیز انہوں نے میسر آئی ہے وہ چیز انہوں نے حاصل کی تھی ہے۔ یزید ابتداد بھی اس طرح دے کلام پڑھے، اور جس وقت عوام دا دباؤ آمن لگا اور محبوب دی جڑی عوام امت ہے نا جی، اس واسطے فرمایا گیا ہے جس لئے علماء دلائل دی روشنی دے وچ لڑ پمن اور توانو کتھوں رہنمائی نہ ملے تو وقت بڑھیاں نانیاں ڈاڑیاں تے بڑھے افراد دے طریقے نو اپنا لیا کرو۔ ہاں جی صوفیاء کرام فرماندن اے ملا صاحب، ملا کلمہ توہین اج بن گئے، ملا ازم تھیوکریسی، ہاں جی نہیں، ایک دور ایسا ہی کہ علم دی سب تو وڈی اعلیٰ ڈگری آئی پئی، جویں کہ حضرت شیخ محقق فرماندن میرے والد دے وصال دا وقت ہویا، بخاری سیدنا آل رسول امام المحدثین والعلماء سید سیف الدین بخاری دیلوی فرمایا میں 16 سال دام، میں 12 سال دی عمر تمام علوم و فنون درک کامل اور 13ویں سال تو میں پڑھاونا شروع کر دیتا آئی۔ ساڑھے والد دا ادارہ آئی بڑا عالی شان دہلی دے وچ بخاری سادات اکرام دا، میرے والد دا وقت وصال آ گیا، میں نو اپنے سینے تے لٹا، میری عمر 16 سال ہے لیکن میں استاذ ہاں، میں نے فرماون لگے میرے فرزند عبدالحق میں اتنی محنت نال تن پڑھایا ہے، اساں آل رسول علیہ السلام ہیں، میں تن ایک وصیت کر کے دنیا تو رخصت ہو رہا ہوں، مزید اتنا پڑھیں، پڑھنا کدے نہ چھوڑیں، علم حاصل کرنا کدے نہ چھوڑیں، پڑھاویں بھی صحیح، پڑھتا بھی رہے آخر تک، اور اتنا پڑھے میرے بیٹے عبدالحق، اتنا پڑھے کہ ملا باشی ولے ملا خشک نہ باشی، اتنا پڑھے کہ ملا بن ونجے لیکن ملا خشک نہ بنے پیا، تیرے وچ ادب موجود ہوئے، عاجزی موجود ہوئے، انکساری، تیری طبیعت تر طبیعت ہوئے، جتھے ونجے اتے حیات نو دی امید پیدا کریں، لوگوں نو لڑاویں جھگڑاویں نہیں، پریشانی نہ کریٹ کریں، یہ جو مسائل، ملا باشی ولے ملا خشک نہ باشی۔ میرے دوستو میں گزارش کر رہے ہیں آج کل بھی بہت سارے ایسے اصحاب علم و دانشن سانو ساڑا سب دا احترام ہے، لیکن محبوب دے گھرانے دے متعلق تھوڑی جی اور کئی جگہ تے بہت زیادہ حد تو زیادہ تنگ دلی دا مظاہرہ کر دیں، لیکن بے شک ممبر تے بیٹھ کے تا تنگ دلی دا مظاہرہ کر رہے ہوں میں خود سندہ جس لئے لوگ جلسے چو دعا لنگر شریف تو فارغ ہوں دن سب دیاں زبانہ دوتے ذکر اہل بیت اطہار دا ہویا کرتا ہے۔ عوام الناس انہیں محبت کرنے والے جس وقت سرکاری طاقت دے بل بوتے تے چابیاں چھینیاں ونجن لگیاں، سارے اہل مدینہ عوام صدے راہ ہوئے لیکن انہوں نے پیش نہیں چل سکی، یہ سارے دے سارے معاملات اس طرح ہو گئے۔ ہون بھی انجو یا کہ
یزید دے دربار دے وچ عوام الناس جویں جویں خبر عام ہوندی گئی، اگرچہ دمشق دے عوامن، لیکن ایک موقع دوتے ہارون الرشید جڑا 197 ہجری فوت ہو رہے بنی عباس دا حکمران ہے، 3.5 برے آزمان دوتے اس دی حکومت ہے۔ حضرت سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ نوجوانی دا عالم آئی، ملاقات کی تھی آپ دے نال، اور اس بعد آکھن لگا کہ کیا سبب ہے کہ تساں تا علی پاک دی اولاد ہو، ذرا اپنا سلسلہ نسب تا بیان کرو۔ آپ نے فرمایا انا موسیٰ، ہاں جی، بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اس نے آکھا بالکل تسا ٹھیک اے حضرت موسیٰ الکاظم بن امام جعفر صادق صدقتا، صحیح شجرہ نسب بیان کیتا ہے، نسب صحیح بیان فرمار پڑا ہے، لیکن اس پورے دے پورے نسب وچ حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف سلسلہ نسب تا اس طرح گئے وچ کی تھائیں بھی رسول کریم علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے، تو توڑے نسب وچ محبوب علیہ السلام دا نام مبارک تو کوئی نہیں، تو وقت ابن رسول اللہ تسا کیوں کہلان دے ہو، بیٹے قرار دیتا ہوئے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا ایوہ الامیر، اے مسلمانہ دے امیر، آپ قرآن دے حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، میں موسیٰ الکاظم تے سوال کرن تو پہلے تو سا قرآن پاک دے مقام اپنے ذہن وچ مستحضر کرو آنا، جدی اللہ پاک نے فرمایا اے نجران دے عیسائیو آؤ وقت کل میدان مباہلہ دے تعالو ندعو ابناءنا و ابناکم، اسا اپنے بیٹے لے کے آسوں، تسا اپنے بیٹے، چونکہ مباہلہ چ اصول ہوندے جڑے مد مقابل فریقین میدان مباہلہ چ آسن ایک دوجے تے ہلاکت دی دعا کرسن تکلے نامن، وہ مرد انہاں دے نال ہومن جڑے انہاں دی ذات دا حصہ اور جنہ مرداں تو مباہلہ کرن والے دی نسل نے کے چلنا ہے، وہ عورتاں نال آون جڑیاں عورتاں مباہلہ کرن والی ہستی دی ذات دا حصہ ہوئن اور جڑی عورتہ تو نہ دی نسل چلنی ہوئے، چونکہ 4 پیاری صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چوں 3 مقدس صاحبزادیاں وصال فرما چکی ہیں۔ آیت مبالہ شوال سن 10 ہجری دے وچ آ رہی ہے، ایک پیاری صاحبزادی صاحبہ 2 ہجری، ایک 8 ہجری، ایک 9 ہجری پہلے وصال فرما چکی ہیں، ورنہ وہ محبوب دی ذات دا حصہ انہاں نہیں جلوہ گر کیونکہ عالم برزخ جلوہ گر ہیں۔ حضور سیدہ مولا کائنات ساداتنا حسنین کریمین فرمایا جس نے ہلاکت آوے تو جڑا باطل ہے وہ خود بھی مٹ ونجے اور دی نسل بھی مٹ ونجے، دا نام و نشان نہ روے۔ اس وقت اساں اپنے بیٹیاں لے کے آسو، تسا اپنے بیٹیاں لے کے آو، اساں اپنی وہ خواتین جڑی میری ذات دا حصہ، میں اللہ دے محبوب دی ذات دا حصہ، فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ میں اللہ دے رسول دی ذات دا حصہ، میری سیدہ نو میں اللہ دے محبوب دی ذات تو جدا نہ سمجھو، انہاں دی بارگاہ دا معاملہ آوے تو مت سمجھائے کہ صرف سیدہ دا معاملہ ہے، سیدہ ہر معاملہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا معاملہ ہے۔ شخص بے شخص ارشاد فرمایا فقل تعالو ندو، اساں اپنے بیٹے، فرمایا بس صبح محبوب علیہ السلام کیڑے ہستیاں نو بیٹیاں دی جگہ تے مباہلے دے میدان جلوہ گر فرمایا، ساڑھے ڈاڑیاں نو امام حسن مجتبہ امام حسین شہید کربلا نو، جس لئے قرآن محبوب دے بیٹے آپ دے نواسے نو قرار دیں دے تو کیا کوئی مومن ادھتے اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں۔ قالا کلا، آکھن لگا ہرگز نہیں، تساں اسبتا بالکل میرا ظاہر باطن روشن کر چھوڑا، اور اے موسیٰ الکاظم میں حرم مدینہ چاہ کے حاضری دیتی ہے، ایک بندے دوتے بھی اثر نہیں ہویا، میرے نال اتنا بڑا بڑے بڑے سرداراں دے طبقات، بڑے بڑے مشیر وزیر، ہاں جی سرکاری مشین بھی میرے نال، اور میں حاضری دا شرف حاصل کیتا ہے، کسے دے کن تے جوں نہیں رہیں گی، ہر غلام مصطفیٰ اپنے اپنے مقام تے موجود، اپنے اپنے معاملات وچ محو مستغرق، لیکن اے موسیٰ الکاظم تساں اپنے نانا جان دی بارگاہ دی چاہو، ہر طرف سکوت خاموشی، ہر بندہ
مجسمہ ادب و نیاز بن کے ایک طرف ہو گیا، کسے نہیں آکھنا پیا، اور تسا براہ راست بڑے سکون نال بغیر کسے رکاوٹ دے مواجہہ شریف وچ حاضری دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس دا سبب کیا ہے؟ فرمایا جی جنہ لوگاں ادب کیتا ہے انہاں کول پوچھو، لیکن جیڑی ظاہری سبب سمجھ آندا ہے، وجہ سمجھ آندی ہے، تساں حکمران ہو، تواڈے کول طاقت ہے، قوت ہے، تواڈے کول انتظام ہے، نظام ہے، سب کچھ ہے، لیکن محبوب دی امت یہ سمجھدی ہے، انہاں دا فکر و نظر یہ ہے کہ انتم ائمۃ الاجسام ونحن ائمۃ الارواح، تساں لوگاں دے جسماں دے حکمران ہو اور آل رسول نو لوگاں دے دلاں تے روحاں تے اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ تے جسماں نو اور گردناں جھکایا جا سکدا ہے، لیکن دلاں اور روحاں نو نہیں جھکایا جا سکدا۔ تو الغرض عوام دے کون کنٹرول پاسی؟ عوام ہی تو اج بھی نعرہ تکبیر لگدا ہے۔ میں دیکھدا ایسے ایسے مراکز دے وچ جتھے 10 محرم نو بھی ہور مسائل، یزید دے معاملات، اس دی حکومت دا بڑھنا، اے مجبوری امام علی مقام دا ایک واری نان علیہ سن سارا یزید دا ذکر اور دیاں توجیہاں تاویلاں، کیونکہ اندر چور ہے، پتہ ہے گل غلط ہے لیکن اس نو جوڑنا ہے۔ لیکن ایسے مراکز دے وچ بھی اس شاک مصطفیٰ موجود نعرہ لگدا ہے نا جی، تو اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ایک حد تک آواز بلند، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ایک حد تک آواز بلند۔ اج بھی عوام دے وچ 14 صدیاں بعد بھی برے صغیر مدینہ طیبہ تو اتنا دور سمندر پار نعرہ تحقیق حق 4 یار، الحمدللہ ایک حد تک آواز بلند مجمع دی۔ اور جیویں ہی آندا ہے نعرہ حیدری، تو کدے غور کیتا نے نعرہ لاون والے دی آواز ہی پہلے نال اچھی ہو ویندی ہے، مجمع دی آواز بھی پہلے نال اچھی ہو۔ واہ واہ واہ، ہے مشاہدہ یا نہیں؟ واہ واہ، بے شک، میری آبزرویشن غلط ہے؟ سبحان اللہ، میں تو بچپن تو یہ دیکھ رہا ہوں، اسا جمہور علیہ السلام ہے الحمدللہ، نعرہ تکبیر لگتا ہے بڑے زور نال، لیکن ایک حد تک نعرہ لواون والے دی، جواب دیون والے دی، نعرہ رسالت محبوب دی ذات بابرکات یا رسول اللہ، نعرہ لواون والے جواب دیون والے دی ایک حد تک آواز، نعرہ تحقیق و خلافت حق 4 یار، ایک حد تک آواز جواب دیون والے، لیکن جیویں ہی آندا ہے نا حضور مولا کائنات دا نام نامی اس میں گرامی اور محبوب دا گھرانہ، وقت نعرہ لاون والے مسلمان دا جذبہ بھی خود بلند ہو ویندا ہے، آواز پہلے نعریاں دے مقابلے چ اچھی، اور جواب دیون والے بھی اتنا یا علی اچھا کر کے آکھ دین۔ غور کرائے اس گل دے میرے دوستو، وجہ ہے کہ اساں اپنی زباناں نو تے کنٹرول کر سکدے ہیں، لیکن دلاں تے روحاں نو کنے کنٹرول کر سکدے؟ سبحان بے آل مصطفیٰ علیہ السلام ساڑے ایمان دا تقاضا ہے۔ اس وقت محبوب نے فرمایا ادبو اولادکم ثلاثۃ خصال، آج سانو تو صرف چکے سانو مغربی نظام تعلیم نے، میں مکمل ہوتے جرا نہیں، بڑی بڑی شخصیات بھی پیدا ہوئیں، لیکن خدا را خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، سانو صرف فکر دیتی گئی ہے معاش دی، ملازم پیدا کرن دی، کلرک پیدا کرن دی، کاروبار، بزنس۔ میرے دوستو یہ ساری زندگی چند روز ہے، اصل ساڑے نظام دے مطابق تو ساری او زندگی ہے جڑی اس تو بعد آ رہی ہے۔ بے شک، اس دنیا دی زندگی تا فاتح خیبر جڑے قلعہ خیبر جس نے حضرت جابر فرما دیں، اساں پہلے 40 صحابہ کرام نے زور لایا، دروازہ قلعہ 1 انچ بھی نہیں ہلا سکے، وقت اساں 80 بندیاں نے زور لایا، وقت ون کے بمشکل 80 رجلن، تھوڑا جیا ہلا، لیکن مولا مرتضیٰ ہوئن جنہ ایک حد دے نال ہاں جی دروازہ خیبر اکھاڑ کے خندق دتے لٹا کے فرمایا آؤ محبوب دے غلاموں، دروازہ بھی کھول دیتا ہے، خندق دتے پل بھی بنا چھوڑے، آؤ جہاد فی سبیل اللہ شروع کرو۔ واہ واہ واہ، اور وہ ہستی جڑی قلعہ خیبر دا دروازہ توڑن والی ہے، وہ ہستی خشک روٹی نو پانی دے وچ جو دی خشک روٹی نو پھو کے نرم کر کے کھا رہی ہے۔ فرمایا مقصود دولت دنیا نہیں، اصل دولت اس کریم دی رضا مندی ہے اور غلبہ حق ہے، اور حق دوتے جیونا ہے، حق دوتے دنیا تو رخصت ہونا ہے۔ حضور امام علی مقام جی میں نو اے بھی ماشاءاللہ جس طریقے کوڈ ورلڈ ہوندے نے، اللہ دا ذکر بھی ہے تے سٹیج سیکٹریاں دی طرفوں کوڈ ورلڈ بھی ہے،
اس دا یہ مطلب تو نہیں کہ جی اگلے عالم تشریف لے آ چکے ہیں ماشاءاللہ. میں گفتگو اپنی تھائیں کلوز کرا. اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تو دے درجات عالیہ بلند فرماوے. انہاں دے درجات بے پناہ بلند ہیں. اللہم صلی اللہ پڑھ دیں نا محبوب تے ہر وقت اللہ دی رحمتن، لیکن اساں درود پڑھ کے 10 رحمتاں اپنے اتے نازل کروا لینے. اللہ پاک جملہ منتظمین آپ جملہ حاضرین نو ذکر امام علی مقام دے فیض و برکات. یہ پروگرام منعقد کرنا اس دور وچ جہاد عظیم ہے کہ جڑی چیز سال بھر دیاں کتاباں دے ذریعے نہیں پہنچ دی وہ تواڈے اس ولولہ انگیز پروگرام دے ذریعے روحاں تک سرایت حاصل کر دیئے. اللہ پاک آپ سب نو دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے. وما علیہ الا البلاغ. دوستو ایک شعر سلام دو خوشی